سن کر آذان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ کیوں؟ بتاؤ، کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ زیمان کی بات سن کر آذان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ کیوں؟ بتاؤ، کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ آذان، کیوں مار رہے ہو چھوٹے بھائی کو؟ کیا ہوا؟ امی جان نے زیمان کو روتے دیکھ کر پوچھا۔ امی جان، میں نے اسے کہا ہے میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو، کہتا ہے مجھے سردی لگی اور کپڑے گیلے ہیں۔ یہ کیا تو کہ بھلا کیا ایک مسلمان کو ایسے کہنا چاہیے کہ میں آج نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے کپڑے گیلے ہیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، کل اللہ کے سامنے کیا کہو گے؟ آذان بولتا چلا گیا۔ آذان کی بات سن کر امی نے ناخوشگوار انداز میں زیمان کو گھورا۔ کپڑے تبدیل کرو اور بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤ، جماعت کھڑی ہونے ہی والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئیں۔ بیٹا، اسلام میں زور زبردستی نہیں، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو اسے مجبور تو نہ کرو۔ دادی اماں نے اپنے لاڈلے پوتے کو روتے دیکھا تو فوراً اس کی طرفداری کی۔ دادی جان، نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو، ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ زیمان جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے ایسے بچوں کو مار پیٹ کر ہی نماز پڑھنے بھیجنا چاہیے۔ آذان نے حدیث کا حوالے دے کر تفصیل سے جواب دیا۔ اتنے میں زیمان بھی کپڑے تبدیل کر کے منہ بزورتا واپس آ گیا۔ آذان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے مسجد کی جانب چل دیا۔ زیمان، اس آدمی کو دیکھنا ذرا۔ نماز کے بعد وہ مسجد سے نکلے تو آذان نے اس کی توجہ ایک آدمی کی طرف دلائی۔ اوف بھائی جان! زیمان اسے دیکھ کر افسوس کے بغیر نہ رہ سکا۔ اس آدمی کے دونوں ہاتھ کلائیوں تک کٹے ہوئے تھے، وہ بھی نماز پڑھ کر ہی ان کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا۔ بھائی جان، یہ آدمی وضو کیسے کرتا ہے؟ اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھر سے وضو کروا کر آتا ہے، آذان نے جواب دیا۔ زیمان، اسے دیکھو اور خود پر نظر ڈالو، تم تو تندرست ہو، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، پھر بھی تم نماز کے وقت ٹال مٹول کرتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ نہ ہوتے ہوئے بھی 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ لوہا گرم دیکھ کر آذان نے بھرپور چوٹ لگائی۔ زیمان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک اور آدمی کے قریب سے گزرا، وہ ان کا ہمسایہ تھا۔ اس کی گردن پر 2-3 رومال لپٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رک کر اپنی گردن کو جھٹکے دیتا، پھر آگے چلنے لگتا۔ انہیں تم جانتے ہی ہوگے؟ آذان نے ادھر اشارہ کیا۔ جی ہاں، زیمان کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ یہ پوسٹ ماسٹر خوشی صاحب ہیں، ان کی گردن کے مہرے اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں، بہت علاج کروایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ ان کی گردن ہر وقت جھولتی رہتی ہے، یہ کبھی گردن کو دائیں کندھے سے سہارا دیتے ہیں، کبھی بائیں کندھے سے۔ کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن مجال ہے جو کبھی انہوں نے ایک وقت کی نماز قضا کی ہو۔ جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میری گردن ٹھیک نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اختر صاحب جن کے بازو کٹے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں میں تو ہاتھ ہی نہیں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ آذان کی باتیں سن کر زیمان نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا وہ آئندہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرے گا، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، کوشش کر کے اپنے ایسے دوستوں کی نماز پڑھنے کہے گا جو نماز کے وقت بہانے کرتے ہیں۔ آذان بہت خوش تھا کہ اس کی کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ دونوں بھائی خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور آپ میں سے کون کون اپنے ابا یا ماموں یا چچا یا دادا یا نانا کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے؟